أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، نیکی و بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کرتے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا چل رہا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ اپنا دور بھی کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کے ماشاءاللہ 15 آیات ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی بھی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آپ بڑائی بیان کریں، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے نا، کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ کی آیات کو، ایک ایک آیات کو حفظ کریں نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے۔ آئی نو کہ مشکلات آئیں گی، لیکن وہی کام اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے جس میں کنسسٹنسی ہو، جو دوام کے ساتھ کیا جائے نا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے نا ایک ایک آیت کا نا، ٹھیک ہے اگر میں ابھی تو رمضان میں ڈیلی کر رہی ہوں، لیکن آفٹر رمضان کے بعد ٹھیک ہے میں ویکلی طور پر صحیح ایک آیت کو ضرور انشاءاللہ میمورائز کرنا شروع کر دوں۔ تو وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کا کچھ حصہ آپ کے دل کی بہار بن جائے گا نا، یعنی آپ کے دل میں گھر کر جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، جو بھی میں اور آپ اس کے اندر سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم چلیں گے آیت نمبر 16 پہ، سورہ الملک۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السمائی آسمانوں میں ہے، ان کے یخسفا وہ دھنسا دے، بیکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، تمور وہ لرزنے لگے۔ تو کوشش کیجیے ساتھ ساتھ ترجمہ کے ساتھ اگر آپ یاد کریں گے نا تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جلدی بھی یاد رہے گا، اور ایک سیکوینس میں انشاءاللہ آپ کو مطلب آیات چلیں گی نا تو یاد رہے گا کہ اچھا اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے نا، تو اس طرح سے آسانی ہو جائے گی۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کی ریسیٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। थोड़ी सी इन आयात की तजवीद को देख लेते हैं। दो हमजा है ना, तो मेक श्योर कीजिएगा तुम बिल्कुल वाज़ेह हो ना, दोनों हमजा ना। मीम तुम नून साकिन पे देखिए, नून साकिन के बाद ता है, तो यहाँ पे इख्फा कीजिएगा, लाइट इख्फा कीजिएगा, ठीक है। और मीम साकिन है तो आप देखिए मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो तुम, ठीक है, तो आपने गुन्ना करना है और मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करना है, अकमल गुन्ना करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए म लाइट, इख्फा लाइट रखिएगा, इख्फा जो है आपका नॉट म ऐसे हैवी नहीं कीजिएगा। और उसका तरीका ये होता है कि आप उसको कैसे इख्फा की अदायगी करते हैं कि फा के मखरज के पास अपनी टंग को रखेंगे, ठीक है। जब आप फा के मखरज के पास रखेंगे तो इजीली आपके जो इख्फा में हैवीनेस नहीं आएगी, नॉट म ऐसे करके नहीं, म लाइट फा, म फा, फा के मखरज के पास आपकी टंग रहेगी ना। तो फिस समाए, फा पे हम से फिस समा पे देखिए विस्लिंग साउंड वाजी होनी चाहिए, सा नहीं है, सा है, ठीक है। तो दांतों के पीछे आपकी जो टिप ऑफ द टंग रहेगी तो ये विस्लिंग साउंड पैदा होगे ना। फिर समाई, मेक श्योर इसको आपने 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करना है, मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, ठीक है। ये हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है, तो ये इसको आपने 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करना है। आई यखसीफा, ठीक है, आई, ठीक है, नून साकिन के बाद या है, तो आपने यहाँ पे इदगाम, ठीक है, करना है, लेकिन विद गुन्ना। और इदगाम भी कौन सी कैटेगरी है, नाकिस इदगाम, मुकम्मल मर्जिंग नहीं है ना नून साकिन की आवाज, तो आप इसको इदगाम नाकिस विद अकमल गुन्ना, ठीक है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ इसको अदा करेंगे। यखसीफा, सीफा, हरी की आवाज वाज़ेह हो, खा को हैवी कीजिएगा। बीकुमुल अर्द, ठीक है, बीकुमु, मेक श्योर कीजिएगा हर एक को शार्प रखिएगा। कुमुल अर्द, ठीक है, और रॉ को हैवी, दौत को हैवी रखिएगा, लाम बाउंस नहीं कीजिएगा, बी कुमुल मुल ऐसे करके नहीं, अर्द, रॉ को हैवी, अर्द, दो को आपने हैवी रखना, आ को नहीं हैवी रखना, आ को नॉर्मल रखिएगा। फइज़ा, इज़ा, ज़ा को आपने लाइट रखना है और मेक श्योर करना है कि सॉफ्ट है ना, तो आपकी टिप ऑफ द टंग आपके सामने के जो एजेस है उसके साथ लगेगी। और फइज़ा, दा को आपने 2 काउंट, हिया, ये हाई नहीं है, ये जिसे का ये हाई नहीं है, हाँ है ना, हिया तमूर, ठीक है, तमूर, आप इसको इंशाल्लाह रोकेंगे तो 4 काउंट, विद इंशाल्लाह आप इसको रोकेंगे लाइक रॉ की हैवीनेस के साथ, ठीक है। मद्दुल आरत सुकून है, 2 4 6 पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक आप इसको मतलब डिटरमिन कर लें कि आपने बस 4 रखना है, तो फिर पूरी रेसिटेशन में कोशिश करें कि 4 रखें। चलिए इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी गौर व फिक्र देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, क्या तुम उस हस्ती से बेखौफ हो गए हो जो आसमानों में है, वो तुम्हें जमीन में धंसा दी और अचानक जमीन हिचकोले खाने लगे। अल्लाह अकबर, कितनी जैसे आयत को अगर आप देखें ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम बेखौफ होकर तुम उसकी हस्ती से, उस अल्लाह सुब्हाना व तआला से, कि तुम जमीन में यानी उससे बेखौफ हो गए हो और गुनाह करते जाते हो और तुम उस जमीन में चलते जाते हो, तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक से जमीन हिलने लगे। तमूर का मतलब होता है ना हरकत करने लगी, यानी जबरदस्त जलजले से लरजने लगे। अब देखिए पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अपने इनामात का जिक्र फरमाया था ना, और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी शान क़हारियत का जिक्र किया है। जहाँ अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रहीम है, वहाँ अल्लाह ताला क़हार भी है ना। मतलब ये है कि ज़मीन अगर चाह तुम्हारे ताबे कर दिए ना कि तुम जैसे चाहो इस ज़मीन पर चलो फिरो, लेकिन याद रखो ये उसी आसमान वाले की मिल्कियत है, वो चाहे तो तुम्हें इसके अंदर धंसा दे। आपको याद है कारून को, जब उसने तकब्बुर किया, अपनी मालो मता को अपना ही समझा, तो कैसे धंसा दिया गया। सूरह कसस में आता है आयत 81 में। तो यही कहा जा रहा है कि वो ये जो आसमान है ये इसकी मिल्कियत है, वो चाहे तो तुम्हें इसके अंदर धंसा दे, जैसे कारून के साथ हुआ। और चाहे तो जिसे कहा जाए जलजला,
اس زمین پر آ جائے، مراد ہے کہ یہ زمین لرزنے لگے، لہٰذا کیا کرو، اس پر سرکش و خود مختار ہو کر نہیں بلکہ فرما بداری کی طرح ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دے، لیکن آپ دیکھیے مخلوق کے ساتھ وہ اپنے لطف و کرم، اپنی رحمت، اپنی مہربانی اور حلم و بردباری کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے نا۔ تو اللہ کی جو قوت کاملہ ہے اس کا ذکر ہے، اور کہ وہ اپنی فرما بردار بندوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ اللہ جو اپنی مخلوقات سے کتنا بلند و بالا ہے نا، عرش پر مستوی ہے، اس کی گرفت سے تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اس پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اتنی شدت سے ہلنے لگے کہ وہ تمہارے اوپر آ جائے اور تم اس کے اندر پلٹا کھاتے رہو، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک تیز و تند ہوا بھیج دے جو کنکریاں اور پتھروں کی تم پر بارش کر دے اور تم یکسر ہلاک ہو جاؤ، اور تب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب کیسے آتا ہے جس سے تمہیں ہمارے انبیاء ڈرایا کرتے تھے نا۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ موجودہ دور کے کافروں سے، کیا کہ جب کسی کافر قوم پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے اور جب وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کفر کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے کفر شرک سے باز آ جاؤ، کہیں تمہیں بھی اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے، میں اور آپ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ آپ دیکھیے جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ فرش بنایا ہے نا، کیا میں اور آپ اس سے بے خوف ہو کر زندگی گزاریں اور اس کی نافرمانی کرتے رہیں؟ اگر وہ چاہے تو ہمیں زمین میں دھسا دے، آسمانوں سے پتھر کی بارش برسا کر ہمیں نیز تو نابود کر دے، لیکن آپ دیکھیے وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندوں پر بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے نا۔ آپ دیکھیے جس رب کے حضور میں اور آپ قبروں سے نکل کر پیش ہوں گے وہ آسمانوں میں ہے، تو میں اور آپ یاد رکھیں کبھی بھی اس سے بے خوف ہو کر زمین میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح سے کرے۔ اب دیکھیے جب تک میں اور آپ اپنے اندر اللہ کا خوف لے کر نہیں آئیں گے نا، میں اور آپ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے دیکھیے جب وہ قومیں جو ہم سے پہلے گزر گئیں انہوں نے نافرمانی کی، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو زمین میں دھسا دیا، کیسے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو میرا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھے نا کیسے اشارہ کیا کہ وہ آسمان میں ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان کا اپنا وجود ہے، لیکن یہاں آسمان سے مراد رفعت، بلندی، مراد یہ ہے کہ اللہ ہے تو آسمان میں، لیکن زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے اس نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ وہ عرش پر مستوی ہے، سورہ سجدہ کی آیات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر کیا ہوا، وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بڑا مہربان اور عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت 4 اور 5۔ تو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کیا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ اپنے علم سے، اپنے اقتدار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیہ کے علاقے میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ میں انسان تھا، جس طرح دوسروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کیا کیا، اس لڑکی کے منہ پر تماچا دے مارا۔ اس حرکت کے بعد میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا بڑا جرم قرار دیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے آزاد کر
دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں لڑکی کو آپ کی خدمت میں لے گیا، آپ نے اسے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمانوں پہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اکثر بچے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کی تعویل میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں کھوج لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ بس جیسے بتا دیا گیا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دوران گفتگو ہم نے قیامت کا ذکر کیا۔ باتیں کرتے ہوئے ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ پوری ہو جائیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۂ جانور کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، عیسیٰ ابن مریم کا زمین پر نازل ہونا، دھواں کا ظاہر ہونا، زمین کا 3 مرتبہ دھسنا، 1 مرتبہ مغرب میں، 1 مرتبہ مشرق میں اور 1 مرتبہ جزیرۃ العرب میں۔ اللہ اکبر، کیسے زمین دھس رہی ہے آج، کیسے جیسے کہا جائے ارتھ کو ایک آتے ہیں نا، پھر اسی طرح جسے کہا جائے یمن سے عدن کی طرف رونما ہوگی، ایک آگ جو ہوگی یمن سے عدن کی طرف رونما ہوگی جو لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کرے گی۔ تو آج دیکھیے کتنے ارتھ کو ایک آ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دعا کیا کیجیے کہ میں اور آپ بچ کے رہیں۔ اصل بات ہے وہی بچے گا جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی نا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے بچے گا، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ عفو ہے۔ اللہ جسے کہا جائے نا عفو درگزر ہے کہ وہ بندوں کو ان کی نافرمانی پر فوراً پکڑتا نہیں ہے، ان کو عذاب نہیں دیتا بلکہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے سورہ فاطر میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 35 میں 45 میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برائیوں پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیے ہوئے، اور جب ان کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے خود سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور زمین پر اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ یہی وہ زمین ہے جس پر میں اور آپ اپنے آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں نا۔ تو ڈرتے ہوئے خوف سے زندگی گزارنا چاہیے کہ جس زمین پر میں اتنا دندناتی ہوئی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، ایک ہچکولا آئے گا ایک لرزے کی اور زمین کے اندر یہ ہمارے اوپر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوفی سے بچا کر اپنا خوف عطا کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور